السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی دین و مذہب، غلطیوں اور ان کے انجام کے بارے میں سبق آموز ہوگی جو کہ پڑھنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے مولوی صاحب کے جن کا نام مولوی جمشید تھا۔ مولوی صاحب کو پورے گاؤں میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کی باتیں سب سنتے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ مولوی جمشید صاحب کی آواز میں ایک دلکش خوبصورتی تھی اور ان کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی ان کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے، آخرت کی نصیحتیں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے۔ مولوی صاحب بظاہر ایک نیک انسان تھے، مگر ان کے دل میں کچھ ایسی خامیاں بھی تھیں جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان کے اور اللہ کے۔ ان کی زندگی میں بہت سے موقع ایسے آئے جن کو انہوں نے آزمائش کے طور پر نہیں سمجھا، بلکہ دنیاوی زندگی کی غفلتوں میں مصروف رہے۔ مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں لوگوں کو عذاب قبر سے ڈراتے اور آخرت کی سختیوں کے بارے میں بیان کرتے۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر لوگ کانپ اٹھتے، مگر خود مولوی صاحب کی زندگی میں دین پر عمل کم اور دکھاوا زیادہ تھا۔ وہ نماز تو پڑھتے تھے مگر نیت میں دکھاوے کا عنصر غالب رہتا۔ لوگوں کے سامنے تو عاجزی کا مظاہرہ کرتے مگر دل میں غرور اور تکبر بسائے رکھتے۔ ان کے دل میں مال و دولت کی محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ رشوت لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ اپنے تقویٰ کا بھرم رکھنے کے لیے ان باتوں کو چھپاتے، مگر اللہ تو سب جانتا ہے۔ ایک دن مولوی صاحب کو ایک بڑے زمیندار نے کافی رقم کا لالچ دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے زمیندار کی تعریف کرے اور اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے میں مدد کرے۔ مولوی صاحب نے پہلے تو انکار کیا مگر لالچ کے آگے ہار گئے اور لوگوں کو زمیندار کے حق میں باتیں بتانا شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروانا شروع کیا کہ زمیندار ان کا خیر خواہ ہے اور جو لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ دراصل دین کے دشمن ہیں۔ اسی طرح مولوی صاحب اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر اپنے قول و فعل میں تضاد کا مظاہرہ کرتے رہے۔ لوگوں کے سامنے وہ نیک اور پرہیزگار تھے مگر ان کے دل میں دنیا کی محبت نے ان کے ایمان کو زنگ آلود کر دیا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب کو شدید بخار ہوا اور ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ ان کی حالت خطرناک ہے۔ مولوی صاحب کو اپنی موت قریب محسوس ہونے لگی۔ ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا مگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ موت کے وقت مولوی صاحب کو بہت اذیت محسوس ہوئی۔ ان کی روح نکلنے میں سختی محسوس ہوئی، جیسے کہ کوئی ان سے ان کے سانسیں چھین رہا ہو۔ جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو قبر کی دنیا میں ان کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو وہ تنہا رہ گئے۔ اس لمحے میں انہیں وہ تمام گناہ یاد آنے لگے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے انہوں نے دین کی آڑ میں لوگوں کو دھوکہ دیا، دنیاوی دولت اور عزت کے لالچ میں خود کو گمراہ کیا۔ وہ رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قبر میں ان کے سامنے دو فرشتے منکر اور نکیر آئے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے؟ مولوی صاحب کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا کیونکہ ان کے اعمال ان کے قول کے خلاف تھے۔ ان کا دل تو دنیا کے لالچ اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب پر عذاب کا آغاز ہوا اور ان کی قبر تنگ ہونے لگی، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں آپس میں جڑ گئیں۔ وہ چیخنے لگے مگر ان کی چیخوں کو کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ عذاب کے فرشتے انہیں آگ کے ہتھوڑوں سے مارتے اور ان کے جسم پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیتے۔ وہ درد سے تڑپتے مگر ان کی نجات کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ دنیا میں لوگوں کو قبر کے بارے میں ڈراتے تھے مگر خود اس انجام سے بے خوف رہے۔ اب ان کے اپنے اعمال ان کے سامنے تھے اور وہ ان کی سزا بھگت رہے تھے۔ مولوی صاحب کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف زبان سے دین کی باتیں کرنے سے نجات نہیں ملتی مگر اپنے اعمال کو بھی ان باتوں کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ دنیا کی لالچ اور جھوٹی عزت ہمیں عذاب سے نہیں بچا سکتی بلکہ اخلاص اور تقویٰ ہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔
یہ کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو دین کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے عمل میں تضاد رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان کی توفیق دے اور ہماری زندگی اور موت کو اخلاص اور تقوی سے مزین کرے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔